رحمٰن الرحیم۔ یوحنا عارف کے مکاشفے میں جس 10 سینگوں والے جانور کا ذکر ہے اس میں اور احادیث میں دجال کے فتنے سے متعلق بہت سی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت، اہل زبان اور قوموں پر اختیار دیا گیا، پر یہ بہت بڑا کنٹرول، اور نیک لوگوں سے، یعنی کہ جو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ان سے جنگ کرے۔ بائبل میں مذکور دونوں جانوروں کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ مقدس لوگوں سے جنگ کریں گے اور ان پر کچھ عرصہ کے لیے غالب آئیں گے، اور احادیث نبوی کے مطابق دجال بھی مسلمانوں سے جنگ کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مقدس لوگ کون ہیں؟ عیسائی خود کو مقدس سمجھتے ہیں، جبکہ یہودی اپنے آپ کو مقدس مانتے ہیں، اور مسلمان خود کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اس معاملے کا فیصلہ بائبل یا توریت ہی سے کر لیں تو یہ معاملہ واضح ہو جائے گا کہ مقدس کون ہے۔ بائبل اور توریت کے مطابق وہ لوگ مقدس اور نیک ہیں جو خدا تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے ان 10 حکموں پر چلتے ہیں یا چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دیے، جو مندرجہ ذیل تھے۔ خدا کے معنی تو خود سے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر نام ہے۔ نمبر 1، میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا، یعنی کہ شرک نہیں کرنا۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت کرتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ نمبر 3، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ خداوند اس کو جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ نمبر 4، تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا۔ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل، نہ تیرا گدھا، نہ تیرا اور کوئی جانور، اور نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی بھی تیری طرح آرام کریں۔ اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زور آور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا۔ اس لیے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا۔ نمبر 5، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، جیسا کہ خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے، تاکہ تیری عمر دراز ہو، اور جو ملک خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو۔ نمبر 6، تو خون نہ کرنا۔ نمبر 7، تو زنا نہ کرنا۔ نمبر 8، تو چوری نہ کرنا۔ نمبر 9، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ نمبر 10، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، وہی زنا کا والا معاملہ، اور نہ اپنے پڑوسی کے گھر یا اس کے کھیت یا غلام یا لونڈی یا بیل یا گدھے یا اس کی کسی اور چیز کا خواہاں نہ ہونا۔ توریت اور بائبل کے مطابق جو ان حکموں پر چلتے ہیں وہ مقدس ہیں۔ بائبل خروج باب 30 تا 7، استثنا باب 20 3 تا 17، استثنا باب 5 7 تا 21۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق جو لوگ ان احکامات پر عمل کرتے ہیں یا انہیں مانتے ہیں وہ مقدس اور پاک ہیں۔ ہم مسلمان بھی ان تمام احکامات پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ بہتر طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ یہ میں ان مسلمانوں کی کہہ رہا ہوں جو عمل کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ سبت کے معاملے میں اختلاف ہے۔ یہودی ہفتے کے دن کو، عیسائی اتوار کو، اور مسلمان جمعہ کا دن کو مبارک سمجھتے ہیں۔
خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے معاملے میں اگر تجزیہ کیا جائے تو سب سے زیادہ جو قوم خدا کی شریعت پر عمل کر رہی ہے وہ مسلمان قوم ہے، اور اگر ان 10 حکموں کو ہی لیا جائے تو یہودی اور عیسائی خدا تعالیٰ کے پہلے ہی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام، دانیال نبی کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مان کر، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مان کر، کیونکہ یہ شرک ہے، سیدھا سیدھا پہلے حکم کی خلاف ورزی کر دی، اور ان کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر بنا کر شرک کر رہے ہیں، انہیں خداؤں میں سے یہ خدا مان رہے ہیں نا، اور اس طرح سے کسی نہ کسی طرح سے خدا تعالیٰ کے پہلے ہی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان اس معاملے میں شرک سے پاک ہیں۔ ہاں البتہ وہ عیسائی یا وہ یہودی جو ہدایت کو پالیں گے وہ آخری جنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ بائبل اور توریت کے مطابق مقدس لوگ وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر بائبل اور توریت کے پہلے 10 احکامات کا موازنہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے موجودہ طور طریقوں سے کریں تو مسلمان ان احکامات کے زیادہ پابند ملیں گے، اور موجودہ دور میں امریکہ اور اس کے اتحادی جہاں جہاں جنگ کرتے ہیں اتحاد کر کے کرتے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں، اور اس کے اتحادی مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں، عراق میں کی، افغانستان میں کی، شام میں پہلے کسی گروپ کو کیا پھر کسی گروپ کو، ساری کھچڑی انہوں نے بنائی ہے وہاں پر، تو مسلمان ان احکامات کے زیادہ پابند ملیں گے، اور موجودہ دور میں امریکہ اور اس کے اتحادی مسلمانوں سے جو جنگ کر رہے ہیں، اس جنگ میں گو کہ کچھ وقت کے لیے وہ غالب آ رہے ہیں، لیکن آخر میں فتح مقدس لوگوں کو، نیک لوگوں کو، خدا کی شریعت پر عمل کرنے والے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو ہی نصیب ہوگی، اور وہ عیسائی اور یہودی جو مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے، ساتھ ملیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ مندرجہ بالا اقتباس میں ایک اور بات قابل غور ہے، ذکر ہے، وہ یہ کہ 10 سینگ والے حیوان کے بعد جو نیا حیوان نکلا، جس کو 10 سینگ والے حیوان نے اپنا پورا اختیار دے دیا تھا، اس نے سب لوگوں کے داہنے ہاتھ پر ایک ایک نشان کی چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس کے ہاتھ پر نشان نہ ہو خرید و فروخت نہ کر سکے۔ اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت یا حکمران ان لوگوں پر عنایات کرے گی جو اس کی پیروی کریں گی، اور جو اس کی پیروی نہیں کریں گے ان کو معاشی طور پر تنگ کرے گا، اور ان کا معاشی یا یوں کہہ لیں کہ کاروباری بائیکاٹ کرے گا، اور جیسا کہ گزشتہ اقتباس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مقدس لوگ اس حیوان کی پیروی نہیں کریں گے، ایمان والے، اہل ایمان، کیونکہ وہ اس کے کفر کو پہچان لیں گے، اس کے دجل کو پہچان لیں گے، تو لازمی طور پر مقدس لوگ ہی اس کے زیر عتاب آئیں گے۔ آج امریکہ اور یورپین ممالک جس ملک پر چاہتے ہیں حملہ کر دیتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے، اب بھی یہی کر رہے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، عورتوں تک لاکھوں لوگ عراق میں مار دیے، لاکھوں افغانستان میں مار دیے بدماشی سے، اور کپڑے بڑے صاف ستھرے پہنے ہوں گے، حلیے اندر سے گندے، اور ان کے حملوں کے نتیجے میں زیادہ تر مسلمان ممالک اور مسلمان اقوام ہی زیر عتاب آ رہی۔ آج وہ جس ملک پر چاہتے ہیں اقتصادی پابندیاں لگا دیتے ہیں، دنیا کی تجارت پر ان کا قبضہ ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی ملک امریکہ اور یورپین کمیونٹی کے مرضی کے بغیر تجارت نہیں کرتا، جب مرضی چاہیں معاشی بائیکاٹ۔ انہوں نے ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے پوری دنیا کی معیشت کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے، انہوں نے دنیا کی معیشت پر قبضہ کر رکھا ہے، اور دنیا کی تجارت پر وہ چھائے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ان کا یہ وقت جب تاریکی بڑھتی ہے، ظلم بڑھتا ہے، تو پھر مٹ جاتا ہے۔